کیونکہ غامدی صاحب کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے، اور یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے. پورے مکتب فراہی کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ یہ مسلمانوں کی اس جس علمی اور فکری روایت کا میں نے ذکر کیا اس سے ہٹ کر کھڑے ہیں تھوڑا سا. غامدی صاحب تو اصل میں روایت کے امین ہیں. غامدی صاحب نے تو اصل میں اس روایت کو جو مسلمانوں کی علمی روایت ہے، جو مسلمانوں کی فکری روایت ہے، اس کو غامدی صاحب نے آ کر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا میرے پاس ہر دور میں ایک ہی جواب رہا ہے، یہ حق مجھے میرے خالق نے دیا ہے کہ دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا. جی بالکل بے شک. شیعہ اس پر کھڑا ہے، سنی اس پر کھڑا ہے، بریلوی اس پر کھڑا ہے، دیوبندی اس پر کھڑا ہے. ہر مکتب فکر اگر اس پر کھڑا ہے تو اصل میں اس روایت کے اندر کھڑا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں. اس طالب علمی سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، اسی چیز نے یہ سوال جنم دی ہے. غامدی صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے استاد گرامی کا، وہ یہ ہے کہ علماء کا احترام ہونا چاہیے اور عقیدت کا تعلق صرف ایک ہستی کے ساتھ ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا. اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں تردد ہے. ایک چیز کو ایک طبقہ شرک کہتا ہے، دوسرا طبقہ اس کو عین دین کہتا ہے. ایک طبقہ ایک چیز کو بدعت کہتا ہے، دوسرا طبقہ اسی چیز کو عین سنت کہتا ہے. ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالنے پر درپے ہے، دوسرا پہلے کو. لیکن جب بات آتی ہے مکتب فراہی کی، بات آتی ہے غامدی صاحب کی، یہ سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہم جو اختلافات کر رہے ہیں، ان اختلافات کے باوجود ہم ایک ہی پیراڈائم کے اندر ہیں. یہ باہر کی چیز ہے. اس روایت کا جو مصداق اب ہم نے طے کیا ہے، اس سے انحراف کس جگہ پر کیا ہے غامدی صاحب؟ یہی تو میں شاید 18-20 سال اہل حدیث مکتب فکر میں رہنے کے بعد آگے قدم بڑھانے کا ہرگز نہ سوچتا اگر میں یہ چیز ایکسپیرینس نہ کرتا جو اب بتانے لگا ہوں. یعنی مسلمانوں کی جو علمی فکری روایت ہے اس کے اندر ہم نے بعض ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جو در حقیقت اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اور آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ اس فکر، اس سلسلے کی کڑی ہیں، اس کمیونٹی کا حصہ ہیں جنہوں نے اس روایت کو چیلنج کیا ہے. تو غامدی صاحب جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث کو اسی جگہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جب میں نے یہ مان لیا تو یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا انکار کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عاصم مغل اور پیشے کے اعتبار سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. دین کا ایک ادنا سا اور نالائق سا طالب علم ہوں. اور طالب علم کا لفظ بڑا عام سا ہو گیا، میں تھوڑی سی سر چاہوں گا اس کی وضاحت دے دوں. طالب علم اسے کہتے ہیں جو ہر وقت کھوج میں رہتا ہے، وہ نتائج کی بیس پر جو ہے وہ ٹھہر نہیں جاتا، وہ ہر وقت ارتقاء پذیر رہتی، اس کی فکر ارتقاء پذیر رہتی ہے. تو بچپن سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں کبھی بھی جانی مانی ہوئی چیزوں پر اکتفا کرنا پسند نہیں کرتا تھا. یہ نہیں کہ مجھے ان سے خار تھی، بس ایسے ہی طبیعت تھی ایک ایسی کہ ایک چیز کو میں صرف اس لیے مان لوں کہ لوگوں نے مانا ہوا ہے. یہ مجھے چیز طالب علمی کے دور میں بھی ہضم نہیں ہوتی تھی. میں کہتا نہیں، جس استدلال اور جس ریزننگ پر لوگوں نے مانا ہوا ہے، اس روایت نے مانا ہوا ہے، وہ میرے سامنے آئے، میں اس کے اندر اتروں اور میں دیکھوں کہ مجھے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دلائل سے اس کا جائزہ لیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ اتنی جسارت کرنے والے. اس کا میرے پاس ہر دور میں ایک ہی جواب رہا ہے، یہ حق مجھے میرے خالق نے دیا ہے. مدارس، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں میرا آنا جانا رہا. اچھا. اور حتیٰ کہ حفظ قرآن بھی میں نے تینوں معروف مکاتب فکر کے مدارس بدل کر بریلوی مکتب فکر کے مدرسے سے شروع کیا، اور پھر دیوبند مکتب فکر، پھر بڑے کٹر دیوبند میرے حفظ کے دوسرے بڑے استاد تھے، اور بالآخر پھر تکمیل میری ایک اہل حدیث مدرسے میں ہوئی. سند بھی میرے پاس جو اس وقت ہے
وہ ایک اہل حدیث مدرسے کی ہے۔ آپ نے کتنا وقت گزارا ان مدارس کے اندر؟ شروع میں تو 5-6 سال آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اہل حدیث مکتب فکر کے ساتھ وابستگی ہوئی پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت بھی میں اسی بات پر ہوں کہ اہل حدیث مکتب فکر مسلمانوں کے تمام فرقوں اور مسالک میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، اور وہ ان کا ممتاز ہونا ان کے بیانیے کی وجہ سے ہے۔ وہ بیانیہ جس نے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین یا مسلک سے منحرف ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بیانیہ یہ تھا کہ دین کا مستقل بذات ماخذ قرآن ہے اور سنت ہے، یہی دو دین کے سورسز اللہ کے نبی نے امت کے حوالے کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان میں کسی تیسری چیز کی آمیزش کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہ کہ امت کے ائمہ، علماء اور اسلاف یہ سب محترم ہیں، لیکن ان کی بات کو ان دونوں پر پرکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ اس بیانیے میں بڑی جان ہے، اور یہ بیانیہ بڑا زبردست بیانیہ ہے۔ ایک سلیم الفطرت مسلمان اس کو یہ اپیل کرنے والا ہے، صحیح، تو اس اپیلنگ بنیاد جس پر ابھی بھی کھڑے ہیں، وہ اس کی وجہ سے پھر زندگی کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزرا۔ اہل حدیث اہل مکتب فکر حدیث کے اور اہل حدیث کے میں نے اپنی زندگی کے شاید ہی کوئی جید عالم ایسے ہوں جن سے ذاتی ملاقات اور ذاتی روابط کا سلسلہ نہ قائم کیا ہو۔ یہ میرا شوق بھی تھا۔ بہت زبردست۔ تو بہت سے علماء ایک بڑی متاثر کن شخصیت کی حیثیت سے میری زندگی میں رہے، اب ان میں سے اکثر دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ تو یہ طالب علمی کے اسی سفر نے ظاہر طالب علمی کا سفر جو ہے وہ سوالات کو جنم دیتا ہے، تو اسی طرح کے سوالات کا ایک سلسلہ میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر وہ سوالات باری باری آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ ان کا جواب مجھے دیں۔ بہت شکریہ جناب عاصم صاحب آپ کا، کہ بہت خوشی ہوئی۔ پہلے تو آپ کے سفر کو جان کر بہت خوشی ہوئی، خاص طور پر اس میں آپ نے جو اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے کہ میں دین کا طالب علم ہوں، تو یہی تو شرف ہے اصل میں۔ دین کے حوالے سے بھی، کسی بھی علم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شان ہے، جو اس کا شرف ہے، یا اس کے بارے میں قابل تعریف بات کہنی چاہیے، وہ یہی ہے کہ وہ اصل میں علم کی طلب کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، علم کو تلاش کرتا ہے، صحیح بات کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اصل میں حق کی تلاش کا نام ہے، صحیح بات کو جاننے کا نام ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو ایک جگہ سے ملتی ہے، اس کا کچھ حصہ بعض اوقات دوسری جگہ سے ملتا ہے، تو آپ اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے جو بیان کیا کہ آپ مثلاً پہلے ایک مدرسہ فکر کے ساتھ متعلق تھے، ان کے مدارس میں آپ نے پڑھا اور سمجھا، پھر وہاں آپ کا اطمینان نہیں ہوا، سوالات پیدا ہوئے، تشنگی رہی، پھر آپ نے اس سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر گئے، وہاں پر آپ کے جا کے آپ کو یہی چیزیں بعض محسوس ہوئیں، پھر آپ نے سفر روکا نہیں، یعنی ایسا نہیں کیا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے یا دوسری جگہ پر معتکف ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے سفر کو آگے جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث مکتب فکر کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ گہرائی کے ساتھ وابستہ ہوا، اور اس کی آپ نے بنیادیں بھی بتائیں۔ جو بنیاد آپ نے بتائی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بنیاد یہی ہے کہ اصل میں ان کے ہاں آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو دین کے اصل ماخذ ہیں قرآن و سنت، ان کو وہ بیس بناتے ہیں اور انہی پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اور باقی جو دیگر چیزیں ہیں اس کی تشریح کی، اس کی تبیین کی، اس کی شرح و وضاحت کی، ان کو وہ اس کے ماتحت رکھتے ہیں، تحت رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان کے حوالے سے یا ان کے علماء سے مل کر یہ محسوس کیا۔ شخصی عصبیت بھی ان کے ہاں اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسروں کے ہاں تو دیکھا گیا کہ اگر کسی اکابر کے بارے میں کسی نے کوئی طالب علمانہ سوال بھی کر دیا ہے تو وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ان کے ہاں بہت مثبت رویہ ہے، وہ اس بات کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی بھی سن لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو اکوموڈیٹ کریں، جواب دیں، اور اکثر علماء کو دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے اکابرین کی بات کو یہ کہہ کے وہ رد کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت پہ پوری نہیں اترتی۔
یہ بہت زبردست رویہ ہے، یہ بہت بڑا فرق زبردست رویہ ہے، بہت بنیادی بات اصل میں تو یہی ہے کہ ہمارے لیے دین کی حیثیت، دین کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، انہی سے ہمیں دین قرآن مجید کی صورت میں، سنت کی صورت میں ملا ہے. تو ہمارے لیے تو دین اصل میں قرآن اور سنت ہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہی بات جہاں جو اہل حدیث کہتے ہیں، عمل میں یا اظہار میں کوئی فرق تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بنیادی موقف کے لحاظ سے تمام جو امت مسلمہ کے اکابر ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو. وہ اصل میں اپنی بنیاد، اسلام اصل میں ہے کیا، مسلمان ہونا اصل میں ہے کیا، اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑے کر لینا کہ اصل میں میرے لیے دین کا ماخذ قرآن ہے، سنت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہی تو اصل میں اسلام ہے. تو جو لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری ہے، تو باقی جو اختلافات تشریح کے، تفصیل کے اور آگے شرح فرع کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو آپ نے اس میں کچھ فرق بھی محسوس کیا، وہ آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کو. لیکن اس میں جو آپ کی ایک خاص چیز جو میں نے محسوس کی سفر کی، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ اس کا فقدان ہے ہمارے ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طالب علم کو دیکھ لیں آپ، یعنی آپ مجھ سے میری داستان پوچھیں گے تو وہ عین بیان سے مراد یہ ہے کہ اصل میں وہ علم ہی کی دریافت کی ایک داستان ہے کہ پہلے ایک نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا، پھر محسوس ہوا کہ اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، پھر دوسرے صاحب علم کے پاس گئے، کچھ ان کی کتابیں دیکھی، ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ وہاں بھی تشفی نہیں ہو رہی، پھر آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ سلسلہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا سفر مکمل کر کے واپس پہلی جگہ پر بھی آ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو بھی ہو، یہ علم کے طریقے سے ہو، علم کی دریافت کے طریقے سے ہو، تو یہ بہترین بات ہے. یہی اصل میں مقصود ہے علم کا بھی، اور یہی اصل میں سچائی کی یہی تلاش دین کا بھی مقصود ہے. تو اس پر کھڑے رہنا چاہیے. ہمارے استاد تو کبھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب، وہ تو بات ہی یہ کہتے ہیں، یعنی ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو وہ بات ہی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، دین کو سمجھتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میری صلاحیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حالات اسباب میسر کیے ہیں، ان کے اندر کھڑے ہو کر میں دین کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دین میرا مسئلہ ہے، دین کا فہم، دین کو سمجھنا میرا مسئلہ ہے. تو وہ خالص طالب علمانہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر وہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ان کی بات میں اگر کوئی غلطی بتائی جائے، اس کی کوئی اصلاح کی جائے تو وہ اس میں تبدیلی کر دیں گے. خود اس کی شہادت ان کے اپنے پورے عمل سے ہوتی ہے. یعنی ہم بحیثیت ان کے شاگرد بے شمار موقعوں پر بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ان سے ایسے ہی مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں اور آپ بیٹھے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. تو کبھی اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو یہی رویہ ان کا ان کے اپنے اساتذہ کے ساتھ تھا، مولانا اصلاحی کے ساتھ تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جن حلقوں میں یا جن علماء کے ہاں اس رویے کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں علم ترقی کرتا ہے، علم آگے بڑھتا ہے. یہی رویہ اصل میں علم کو آگے بڑھانے تک لے کے جاتا ہے، اور یہی اصل میں دین کی خدمت ہے. علماء اگر دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے طالب علم اگر دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اصل میں یہی ڈائمنشن ہے جس کے اندر ان کو خدمت کرنی چاہیے. جی تو اب آپ جو بھی سوالات سے بھی پہلے ابھی آپ کی گفتگو سے ہی میں ایک دو مزید باتیں اگر آپ اجازت دیں. جی کہ یہ جو سوالات لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ اس کے لیے میں نے آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا، یہ بات بھی ابھی میں نے آپ ہی کی گفتگو سے اخذ کی کچھ نکات. کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں. اس طالب علمی سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، اسی چیز نے یہ سوال جنم دی ہے. وہ یہ ہے کہ اگرچہ تمام مکاتب فکر میں بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بہت شدید بھی ہیں. ہر مکتب فکر کی اپنی ایک فکری اور علمی روایت ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہے، اور اس کے بارے میں وہ مزید بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس پر سوال سننے کو وہ تیار نہیں ہے، اس کو قطعی حق سمجھ کر وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تو تمام مکاتب فکر کی ایک الگ الگ فکر ہے نا، ایک الگ الگ علمی روایت ہے. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ان سب کی ایک مجموعی فکر بھی ہے، یقینا ایک مجموعی روایت بھی ہے. ایک پیراڈائم کے اندر تو ان کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہیں،
لیکن اس پیراڈائم کو اگر ایک کمیونٹی مان لیا جائے تو اس کمیونٹی کی اپنی ایک مجموعی روایت بھی ہے. وہ مسلمانوں کی ایک علمی ایک فکری روایت ہے. اس میں اہل حدیث بھی ہیں, اس میں احناف بھی ہیں, حنابلہ بھی ہیں, سارے ہیں اس کے اندر. روافظ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں, بہت اختلاف ہے. یہ ایک پیراڈائم میں آتے ہیں. یہ جو ایک فکر ہے نا, میں شاید 18-20 سال اہل حدیث مکتب فکر میں رہنے کے بعد آگے قدم بڑھانے کا ہرگز نہ سوچتا اگر میں یہ چیز ایکسپیرینس نہ کرتا جو اب بتانے لگا ہوں. انہوں نے یہ سوال جنم دیے, وہ یہ ہے, یہ لوگ بھی یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ قرآن اور سنت ہی اصل دین کا ماخذ ہے. کوئی چیز دین تبھی قرار پائے گی جب اس کو قرآن اور سنت کی سینکشن حاصل ہوگی. صحیح بات. اس کے سوا کسی چیز کو دین نہیں کہا جا سکتا. یہ بات ممبروں پر, مدارس میں, مساجد میں, مراکز میں, تعلیمی اداروں میں, جلسوں جلوسوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک. لیکن جو ایٹیچیوڈ میں نے فیل کیا, میں غلط ہو سکتا ہوں, مجھے سمجھنے میں مغالطہ لگ سکتا ہے, تو لیکن ابھی تک جو میں نے فیل کیا وہ یہ کیا کہ یہ بھی ایک لیول کے بعد ایک روایت کو ہی پکڑ لیتے ہیں, اپنی فکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اس کے ساتھ ویسا تمسک کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ دعویٰ کیا ہوا ہے. وہ روایت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لیول کے بعد, ایک لیول سے پہلے تو سب میں فرق ہے, لیکن اس لیول پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ روایت ہم نے نہیں چھوڑنی. ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا تاثر ملتا ہے میرے جیسے طالب علم کو کہ شاید قرآن و سنت کے بعد روایت ایک تیسرا دین کا ماخذ ہے, یا ایک ذلی ضمنی ماخذ ہے جس کو پہلے یہ بیان کرنا بھول گئے تھے شاید. یہ ایک میرے نکات, یہ میرا مشاہدہ, یہ میں نے اخذ کی چیزیں, یہ مجھ سے ان الفاظ میں کسی نے نہیں کہیں, یہ میرا مشاہدہ ہے, اللہ کرے یہ غلط ہو. انہوں نے اسی مشاہدے نے یہ سوالات جنم دیے جو میں آپ کے پاس لے کر آیا, اور آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ اس فکر, اس سلسلے کی کڑی ہیں, اس کمیونٹی کا حصہ ہیں جنہوں نے اس روایت کو چیلنج کیا ہے, یا جنہوں نے روایت پر سوال کیا ہے, یعنی کہ جن کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ نہیں, ان کا تمسک, ان کی وابستگیاں کسی فکر, کسی روایت کے ساتھ نہیں ہے. یہ ابھی بھی اسی نیریٹو کے اوپر پوری طرح کھڑے ہیں کہ قرآن اور سنت ہی دین کا ماخذ ہے. یہ تیسری کسی چیز کو کسی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل حدیث مکتب فکر کے بارے میں بھی یہی خیال تھا, لیکن ایک خاص درجے کے بعد وہ بھی روایت سے جڑ جاتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں یہ بات نہیں ہے, اسی لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا, کیونکہ غامدی صاحب کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے, اور یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے. پورے مکتب فراہی کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ یہ مسلمانوں کی اس جس علمی اور فکری روایت کا میں نے ذکر کیا اس سے ہٹ کر کھڑے ہیں تھوڑا سا. پہلا سوال, اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس میں جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ نے ایک روایت کی پریزنٹیشن کی ہے کہ آپ کے خیال میں علمی روایت یا فکری روایت یہ ہوتی ہے, اور آپ نے بیان کیا کہ اس کا ایک پارٹ یا اس کا ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ اس روایت کے اندر کچھ مختلف مکاتب فکر ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, حنفی ہیں, حنبلی ہیں, باقی لوگ ہیں, مالکی ہیں. تو یہ ایک وہ پوری روایت کے اندر کے کھڑے ہوئے کچھ مکاتب فکر ہیں, اور ایک بحثیت مجموعی ایک عمومی روایت ہے. اور عمومی روایت ہے, اس میں ایٹیچیوڈز بھی ہیں, اس میں بنیادی اصول بھی ہیں, اسی طرح باقی علماء کے رویے بھی ہیں, اور ان کے جو مسلمات میں ہیں, دینی مسلمات بھی ہیں ان کے ہاں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی آپ نے جو بیان کیا اس کا ایک عمومی پہلو اور اسی طرح اس کا ایک خصوصی پہلو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اس طریقے سے کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ روایت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو شجر ممنوعہ ہے. ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے کہ روایت تو ہمارے مسلمانوں کی جو روایت ہے وہ تو ایک رچ روایت ہے, ایک غیر معمولی علمی فکری روایت ہے. اس کے علمی فکری روایت ہونے میں اور اس کے مستند ہونے میں, اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور میرا احساس یہ ہے کہ غامدی صاحب کے بارے میں بے شمار لوگ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے
کہ بے شمار لوگ یہ بات کہتے ہیں، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب اصل میں روایت سے کاٹتے ہیں، غامدی صاحب اصل میں روایت سے انحراف کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب تو اصل میں روایت کے امین ہیں. غامدی صاحب نے تو اصل میں اس روایت کو جو مسلمانوں کی علمی روایت ہے، جو مسلمانوں کی فکری روایت ہے، اس کو غامدی صاحب نے آ کر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا پہلا سوال یہی تھا. یعنی آپ دہرائیے اس سوال کو. یہ کہ غامدی صاحب کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات متفقن علیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی علمی روایت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس علمی روایت سے اپنے آپ کو کاٹ کر ایسی فکر کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنا رشتہ ماضی سے توڑ کر بالکل الگ کھڑی ہے اور بالکل جدید ذہنوں کے تقاضوں کے مطابق بن رہی ہے. میرے خیال میں آپ بھی اسی بات، ابھی آپ نے بھی یہی کہا اور اتفاق ہے کہ آپ، میرا پہلا سوال یہی تھا. بالکل آپ نے سوال بھی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اعتراض جو کیا جا رہا ہے یہ واقعتاً کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل بہتان ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں. اور غامدی صاحب تو روایت کی اس پوری چین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی چین سے الگ کھڑا ہونے والا آدمی تو بالکل دوسری جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. غامدی صاحب اس روایت کے امین ہیں، اس روایت کے علم بردار ہیں. اس فکری روایت سے اپنے آپ کو کاٹ کیسے سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی صاحب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ، ایک تو ہے نا مذہبی روایت، ہماری دینی علمی روایت، آپ اس سے الگ کر کے اور علوم کی جو روایات ہیں ان کے اندر کھڑے ہو جائیے. مثلا سائنس کی ایک روایت ہے، اسی طرح ہسٹری کا، تاریخ کا جو علم ہے اس کی اپنی ایک روایت ہے، ادب کے علم کی اپنی ایک روایت ہے. تو کوئی صاحب علم، یا آپ کہیے کوئی طالب علم، کوئی جو علم کا شناور، علم سے محبت کرنے والا، کیسے اس روایت کو، اپنے آپ کو اس روایت سے کاٹ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایت سے کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اس چین کو، علم کی جو سفر، علم کی جو چین چلتی چلی آ رہی ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. غامدی صاحب اس پوری روایت کے ساتھ بالکل یا پورے طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کہنا کہ انہوں نے روایت سے انحراف کیا ہے، میں روایت کا معنی استعمال کر رہا ہوں، روایت کو علم اور فکر کی جو ہماری روایت ہے اس معنی میں، اور آپ نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سراسر ایک غلط بیانی ہے، بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر تو جس طرح آپ نے تردید کی ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں کسی اور روایت کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور روایت کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ جس روایت کے بارے میں نے کہا کہ وہ لوگ بہت زیادہ شدت ہیں، اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہیں، اور یا تو وہ روایت ایک الگ روایت ہے، اور جس روایت کے ساتھ غامدی صاحب بیٹھے ہیں پکڑ کر اور اس سے منحرف بالکل نہیں ہوئے، وہ روایت بالکل کوئی الگ روایت ہے. یا تو ایسے ہے، یا پہلی بات تو یہ ہے، یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ معاملہ الٹ ہو کہ غامدی صاحب وہ واحد شخصیت ہوں جو روایت سے جڑے ہوئے ہیں، انحراف باقی سب نے کیا ہے، باقی سب اپنے منحرف ہونے پر متحد ہیں. یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. وہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی روایت ہے جس سے یہ سب لوگ بھی منسلک ہیں اور غامدی صاحب بھی منسلک ہے. یہ کم از کم میں تو نہیں مان سکتا. وہ اس لیے نہیں مان سکتا کہ اس دوسرے پیراڈائم میں غامدی صاحب کے علاوہ، مکتب فراہی کے علاوہ دوسرا پیراڈائم ہے، وہاں پر سر اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں تردد ہے. ایک چیز کو ایک طبقہ شرک کہتا ہے، دوسرا طبقہ اس کو عین دین کہتا ہے. ایک طبقہ ایک چیز کو بدعت کہتا ہے، دوسرا طبقہ اسی چیز کو عین سنت کہتا ہے. ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالنے پر درپے ہے، دوسرا پہلے کو. لیکن جب بات آتی ہے مکتب فراہی کی، بات آتی ہے غامدی صاحب کی، یہ سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہم جو اختلافات کر رہے ہیں، ان اختلافات کے باوجود ہم ایک ہی پیراڈائم کے اندر ہیں. یہ باہر کی چیز ہے. تو اس اپنے مشاہدے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی یہ بات کیسے مانوں کہ غامدی صاحب روایت کے ساتھ منسلک ہے؟ یا تو پھر وہ کوئی اور روایت ہے، یا پھر معاملہ الٹ ہے کہ غامدی صاحب اصل میں واحد امین روایت کے، یہ لوگ منحرف ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا اضطراب ہے، اس کو ہضم کرنا بہت مشکل کام ہے سر. یہ اچھا آپ نے ٹرننگ پوائنٹ بڑا اچھا بنا دیا. اصل میں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یا یہ ماننا پڑے گا کہ غامدی صاحب اصل میں روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں،
یا یہ ماننا پڑے گا کہ جو دیگر اہل علم ہیں، ہمارے موجودہ اہل علم ہیں، وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی غلط فہمی ہے کہ جو اصل میں روایت کہ روایت ہے کیا، کہ روایت کے بیان میں روایت کے مصداق کس چیز پر ہم کرتے ہیں، کس چیز کو ہم روایت کہتے ہیں. یا تو یہ کوئی ایسی غلط فہمی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اصل میں جو مصداق ہے اس کے اطلاق میں یا مصداق میں فرق پڑ رہا ہے. یہی میرا تو یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن اس میں اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو غلطی ہوتی ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، غلطی کیا ہوتی ہے. جب ہم سائنس کے اندر اصل میں کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، فکر کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان یا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کی مثال لیں جس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی اس طریقے سے نہ ہو، تو ہم بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہوتے ہیں. تو آپ مثال لیجئے، مثال کے طور پر ادب کی مثال لے لیجئے آپ. اسی طرح آپ تاریخ کی مثال لے لیں، آپ سائنس کی مثال لے لیں. جو علمی روایت کے یہ تینوں علوم ہیں، تینوں اپنی اپنی علمی روایت رکھتے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے. یہ ہر ادب کی اپنی اپنی ہوگی، ہمارے ادب کی الگ ہوگی، عربی ادب کی الگ ہوگی، اسی فارسی ادب کی الگ ہوگی، اسی طرح ہسٹری کی، سائنس کی، باقی چیزوں کی. تو یہ روایت کی پوری چین ہے. اب کیا سائنس کے اندر وہ پوری چین چلی ہے آج تک، اس کے اندر اختلافات موجود نہیں ہیں، مکاتب فکر موجود نہیں ہیں؟ کیا ادب کے اندر، لٹریچر کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں؟ مکاتب فکر بھی ہیں، علماء کے مابین اختلافات بھی ہیں، اور ایک دوسرے کو غلط اور صحیح بھی کہا جاتا ہے، اور اپنی بات پر اسرٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ ادب میں بھی ہے، یہ ہسٹری میں بھی ہے، یہ اکنامکس میں بھی ہے، یہ سیاسیات میں بھی ہے. تمام علوم کے اندر علمی روایت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں اختلافات اس کے دائرے کے اندر مسلم ہوتے ہیں، تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ایک براڈ دائرہ ہوتا ہے، ایک براڈ دائرہ ہوتا ہے. باقی کسی فیلڈ میں آج تک کسی نے اختلاف کی بنیاد پر اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ روایت سے ہٹ گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا. یہ آپ جس طرف آپ بات لے کے جا رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے، اسی لیے تو میں نے پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہتان کی بات ہے، یہ غلط فہمی کی بات ہے. اصل میں یہ کہنا کہ پہلے آپ نے غلطی کیا کی، پہلی غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے روایت کے مفہوم کا تعین غلط کر لیا. پہلی غلطی یہ ہوئی. یا روایت کے اندر، جس کو ہم روایت یا فکری یا علمی روایت کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جو در حقیقت اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی. یعنی مسلمانوں کی جو علمی فکری روایت ہے، اس کے اندر ہم نے بعض ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جو در حقیقت اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اگر واقعہ ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو اصل میں یہ غامدی صاحب کی غلطی نہیں ہے، وہ روایت کا معنی تبدیل کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا. اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات، ان کی بات اس وقت صحیح مانی جائے گی کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ روایت ہے کیا. میرا یہی سوال ہے. تو پھر آپ اپنے تئیں بتا دیں کہ یہ دین کی روایت اصل میں ہے کیا، تاکہ یہ متعین ہو جائے. پھر ہم یہ دیکھ سکیں گے، فیصلہ کر سکیں گے کہ اضافہ کیا ہوا ہے اور کمی کیا ہوئی ہے. اصل میں یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ اس بحث کو آگے بڑھایا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تنقید ضروری ہے. کیونکہ مجرد طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی کوئی صاحب جو ہیں وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی صاحب جو ہیں، بلکہ بعض اوقات اس زاویے سے دیکھا جائے، یعنی وہ لوگ جو روایت کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا روایت کے ساتھ کھڑے ہونے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک روایت کے ساتھ کھڑے ہونا ایک گالی بن جاتا ہے. ہاں جی. یعنی اس طرف کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے روایت کے ساتھ کھڑے ہونا، روایت کے اندر چلنا، روایت کو صحیح تسلیم کرنا ایک گالی بنتا ہے. ادھر کے لوگوں کے لیے یہ غلط بات قرار پاتا ہے، اور ادھر کے لوگوں کے لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں جو روایت سے کٹ گیا وہ گویا کہ پورے کے پورے دین سے ہی کٹ گیا. تو یہ دو انتہائیں ہیں. تو اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس بات کو متعین کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ روایت جو ہماری مذہبی، علمی، فکری روایت ہے وہ ہے کیا. تو اس کو اگر میں اپنے فہم کے لحاظ سے، اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے، یا جو کچھ دین کو سمجھا ہے اس کے لحاظ سے اگر کچھ سمجھنا یا بیان کرنا چاہوں تو وہ چند اصول ہیں. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو چند اصول ہیں، کچھ مسلمات ہیں، کچھ رویے ہیں. روایت اصل میں انہی چیزوں کا نام ہوتی ہے نا، کہ کچھ اصول ہوتے ہیں جو ہمارے مابین متفق علیہ ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ مسلمات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مابین تسلیم شدہ ہوتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں. اسی طرح ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں کہ جب فلاں مسئلہ آئے گا تو علمی روایت کیا کہتی ہے، کیسے مسلمان ڈیل کریں گے.
علماء کیسے بیہیو کریں گے، تو وہ ایک ٹریڈیشن بنتی ہے. تو یہ تینوں ہی چیزیں اصل میں کسی روایت کو بناتی ہیں، کسی چیز کو اسٹیبلش کرتی ہیں. تو اس میں چند چیزیں جو میں ابھی کی گفتگو میں غور کروں تو سمجھ میں آتی ہیں. تو پہلی چیز جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری روایت ان چند چیزوں میں سے ایک چیز جس پر ہماری مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے جس کو آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کر دیا، مسلمانوں کا کوئی فرد اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ چیز یہ ہے کہ دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا. جی بالکل بے شک. شیعہ اس پر کھڑا ہے، سنی اس پر کھڑا ہے، بریلوی اس پر کھڑا ہے، دیوبندی اس پر کھڑا ہے. ہر مکتب فکر اگر اس پر کھڑا ہے تو اصل میں اس روایت کے اندر کھڑا ہے. دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، اور ان سے دین ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں ملا ہے، اور قرآن و سنت کی اس اعتبار سے ماخذ کی حیثیت ہے. اسی سے ہم دین لیں گے، اسی کو قبول کریں گے. تو یہ چیز ایک روایت کے طور پر اسٹیبلش ہے. یعنی ہماری روایت جس اصول کے اوپر، جس فینامنا کے اوپر، جس بات کے اوپر بیس کرتی ہے وہ یہی بات ہے کہ دین جو ہے وہ ان چیزوں کا نام ہے. قرآن، سنت، یا اس کو مزید سنت کو اور تفصیل سے بیان کر دیں تو قرآن مجید پر مبنی ہے، سنت پر مبنی ہے، حدیث پر مبنی ہے. یہی تین چیزیں ہیں جن کے لیے دین کی اصطلاح میں دین کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جن کے کانٹینٹ کے لیے اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جاتے کہ کس چیز کے اندر اصل دین پایا جاتا ہے، کس چیز کے اندر اس کی شرح پائی جاتی ہے، کس چیز کے اندر اس کی فرع پائی جاتی ہے، اور باقی اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ اپنی جگہ. اور اصطلاحات کی جو آگے تقسیم ہے وہ اپنی جگہ، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے. اس سے جو انحراف کرتا ہے وہ اصل میں دین سے یا دینی روایت سے کٹتا ہے. جو اس سے انحراف نہیں کرتا، اس کے اندر کھڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بنیادی اصول کو مان لیا. تو ایک بات میرے خیال میں یہ ہے بنیادی اصول کے لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت میں تسلیم شدہ بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ تینوں جو چیزیں ہیں، قرآن مجید، اسی طرح سنت، اسی طرح حدیث، یہ تینوں چیزیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں؟ یہ اصل میں ہیں کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان کے تقریر و تصویب کے بعض واقعات کا بیان ہے، اسی طرح ان کے جو اقوال کے حوالے سے جو مختلف روایتیں ہیں ان کا بیان ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا جس کو ہم اس کا پورا دین کا کانٹینٹ کہتے ہیں. یہ پورے کے پورا کانٹینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کے صحابہ موجود تھے تو یہی چیزیں صادر ہو رہی تھیں. یعنی قرآن ان کی زبان پر جاری تھا، اس قرآن کی تشریح و تبیین اور تفسیر وہ اپنی زبان سے کرتے تھے. اسی طرح اس پورے دین کا اپنے عمل میں وہ اظہار کرتے تھے. وہ پورا کا پورا وجود، ان کا پورا وجود ہی اصل میں دین کا مجسم نمونہ تھا. تو اس وجہ سے جب ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے صحابہ یا ان کے متعلقین اس دین کو براہ راست دیکھ رہے تھے، مشہود دیکھ رہے تھے. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ ہماری ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن نہیں ہے. جب ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے تو ہمیں دین کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یعنی ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اسی طرح ہمارے پاس سنت کا عمل موجود ہے جو ایک تواتر عملی کے نتیجے میں آج تک پہنچا ہے، لیکن اس کے درمیان میں بھی صدیوں کا سفر حائل ہوا ہے. اسی طرح جو علماء نے، محدثین نے غیر معمولی خدمت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو جمع کیا ہے، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوا کو، اسی طرح آپ کے اقوال کو، تو وہ بھی ایک کانٹینٹ ہے پورے کا پورا. تو یہ ساری اس کانٹینٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دین کے اندر. یہ دین کے اجزاء میں سے دین کا جز ہے. ادھر سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ انکار حدیث کرتے ہیں، کسی کھاتے میں نہیں لکھتے حدیث کو. آپ اس کو دین یہ بالکل ایسے غامدی صاحب تو اس جگہ پر نہیں رکھتے. غامدی صاحب کو تو اس کانٹینٹ کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس کو دین کا جز سمجھتے ہیں، دین میں شامل کرتے ہیں. تو کانٹینٹ کی نوعیتوں میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا آپ اس کو، یہ ایک ضمنی بات ہو جائے گی لیکن تفہیم مدعا کے لیے میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ کیسے کہ قرآن مجید کے اندر دو آیتیں ہو سکتی ہیں. ایک آیت وہ ہے جو کسی بات کی اصل کو بیان کر رہی ہو، یعنی اس کے اندر اصل چیز ہو، اور قرآن مجید ہی کے ایک دوسرا مقام اس اصل کی تفسیر کر رہا ہو، اس کا بیان کر رہا ہو، اس کی وضاحت کر رہا ہو، اس کی تفصیل کر رہا ہو. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو پہلا جز ہے وہ اصل ہے اور دوسرا جز کی شرح و فرع ہے. یہ کہنے میں کوئی غلطی ہوگی؟ جب ہم نے ایک کو تو دین کہہ دیا، دوسرے کو کیا دین سے خارج کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو غامدی صاحب جب حدیث کو بیان کرتے ہیں
تو وہ حدیث کو اسی جگہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جب میں نے یہ مان لیا تو یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا انکار کروں؟ اس کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میرا ایمان ختم ہے، میرے پاس اسلام کی جگہ پر کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ اصل میں شرع و فرع کہنے سے یا تفہیم و تبیین کہنے سے اس کا لیول نہیں کم ہوتا، لیول اس اعتبار سے کم نہیں ہوتا کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک بات اصل ہو سکتی ہے اور دوسری بات اس کی شرع و فرع ہو سکتی ہے۔ باقی اس پر بحث اگر آپ چاہیں گے تو اس پر تفصیلی بحث ہم حدیث کے مباحث میں آگے اگر آپ چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں، اس کو تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو علم ہے کی جو روایت ہے وہ روایت ہے کیا؟ اس میں ایک نقطہ میں نے عرض کیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اصل میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی جو روایت ہے وہ جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے وہ اصل میں مجموعہ ہے قرآن مجید اور حدیث اور سنت کو اصل ماننے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں پہنچی ہیں توسط سے، اس میں کانٹینٹ پایا جاتا ہے، اس میں کچھ عبارتیں ہیں، اس میں کچھ ٹیکسٹ ہے، اس میں ایک عمل ہے جو ایک تواتر عملی کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔